اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الحدیث اما فی السنۃ الشریفۃ فلا بد من البحث عن روایات الحدیثۃ المختلفۃ۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ متن کی جو چھانبین اور تحقیق ہوتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے، دو مرحلے میں ہوتی ہے۔ اس کا دو میدان ہے، یا تو تحقیق متن قرآن مجید میں ہوتی ہے اور یا تحقیق متن ہوتی ہے حدیث میں۔ تو قرآن مجید میں تحقیق متن کس طریقے سے ہوتی ہے اور متن کی چھانبین کیسے کی جاتی ہے، اس کی مثال دی جا چکی ہے یتھرنا اور یتحرنا کے حوالے سے۔ جیسی قرات ہوگی اس کے اعتبار سے معنی ہوگا اور اسی اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر حدیث میں بھی آ کر کے گفتگو ایسی بیان کر رہے ہیں، تقریباً ملتی جلتی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو الگ الگ کتاب میں کبھی کبھی الگ الگ عبارت لکھی ہوتی ہے، الگ الگ نسخوں میں ایک ہی عبارت الگ الگ طریقے سے دوسرے طریقے سے لکھی ہوتی ہے۔ تو جیسا لکھا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جیسا ترجمہ ہوتا ہے پھر ویسے ہی وہ حکم حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتابیں چاہے چھپی ہوئی ہوں تو نظامی پریس سے مثال کے طور پہ کسی طریقے سے چھپی ہے، اور فرض کیجئے جو ہے وہ عباس بک ایجنسی نے اپنے ذریعے سے کسی اور طریقے سے چھاپا ہے اسی مطلب کو، اور مان لیجیے بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے مگر وہ کسی اور طریقے سے چھپی ہے، اور قم کی چھپی ہوئی کتاب ہے وہ کسی اور طریقے سے چھپی ہوئی ہے، لفظ کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، عبارت کبھی پہلے اور بعد میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے جو خطی کتابیں پہلے لکھی جاتی تھیں مخطوطہ، اس میں ایک نسخے میں کچھ اور چھپا ہوا تھا، ہے کے ساتھ تھا، نقطے کے ساتھ نہیں تھا، اور ایک نسخے میں نقطے کے ساتھ چھپ گیا تھا، ایک میں نسخہ جو ہے وہ نقطہ تھا مگر پیٹ کے جیم کے پیٹ کے اندر ہونے کی وجہ اوپر ہو گیا تھا تو وہ خے بن گیا تھا۔ تو اس طریقے سے اختلافات آ جاتے ہیں کتابت میں۔ تو جب کتابت میں، طباعت میں اور پرنٹ میں اختلاف ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی کے اعتبار سے معنی کے بھی اندر اختلافات ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، معانی چینج ہو جاتے ہیں عبارت کے، تو حکم بدل جاتا ہے۔ جیسا لفظ ہو اس کے اعتبار سے پھر حکم لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حدیث کے اور روایات کے میدان میں بھی تحقیق و جستجو اور چھانبین کی جائے تاکہ صحیح حکم اور صحیح نتیجے تک پہنچا جا سکے۔ فرما رہے ہیں فی الحدیث، دراست، چھانبین، جستجو حدیث میں کیسے ہوگی؟ اما فی السنۃ الشریفۃ، جہاں تک حدیث کی بات ہے، روایت کی بات ہے، فلا بد من البحث عن روایات الحدیث المختلفۃ، بس ضروری ہے، بد نہیں چارہ، کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی ضروری ہے کہ بحث کی جائے روایات حدیث کے بارے میں کہ جو مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کی جو روایتیں مختلف ہیں، یہ روایات کی صفت ہے المختلفہ، ٹھیک، روایات الحدیث المختلفۃ، وہ روایتیں جو مختلف ہیں، اور روایتیں ہیں کہے کی حدیث کی جو روایتیں آئی ہیں مختلف ہیں۔ وشتّ نسخہ یا شتّ نسخہ فی المدونات والکتب المخطوطۃ علی اختلافها او المطبوعۃ علی اختلاف طباعتها۔ شتّہ کہتے ہیں مختلف کو، متنوع کو، الگ الگ کو، ٹھیک ہے۔ اما فی السنۃ الشریفۃ فلا بد من البحث عن روایات الحدیث المختلفۃ وشتّ نسخہ، کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے مرحلے میں بھی ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، بحث نہیں، چھانبین، جستجو کرنے کی ضرورت ہے حدیث کی الگ الگ روایتوں کے بارے میں اور اس کے مختلف نسخوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ شتّ نسخہ فی المدونات، مدونات کی شکل میں نسخے ہوتے ہیں، مدونات تدوین شدہ کو کہتے ہیں، تدوین شدہ نہیں، تصنیف شدہ، تالیف شدہ، وہی لکھی ہوئی کتابیں۔ والکتب، مدونات یعنی جو چیزیں تدوین کی گئی ہوں، یعنی لکھ دی گئی ہوں، وہ کبھی غیر کتاب کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، مقالہ وکالہ، تو وہ بھی آ جاتا ہے مدونات میں، اور کبھی کتاب کی شکل میں ہوتی ہیں۔ تو مدونات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کتاب غیر کتاب سب آ جاتے ہیں، لیکن جب والکتب کا تو صرف کتابیں مراد ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے مدونات میں، کتابوں میں
اور کتابیں جو خطی کتابیں ہوتی ہیں المخطوطہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں ہاتھوں سے علی اختلافها، اور یہ خط جو ہے الگ الگ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے ان خطی کتابوں میں. کسی ایک کتاب میں کسی کاتب نے کچھ لکھا تھا، دوسری کتاب میں دوسرے نسخے میں جو مخطوطہ ہے خطی کتاب ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی، کاتب نے کچھ اور لکھ دیا. اب المطبوعۃ علی اختلاف اختلاف طباعتها، یا چھپی ہوئی ہے، خطی نہیں ہے، نسخی خطی نہیں ہے، ہاتھ کے لکھے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگی یہ بات کہ قدیم زمانے میں ایک کتاب سے دوسری کتاب لکھتا تھا لکھنے والا، دوسری کو دیکھ کے تیسری لکھتا تھا، تیسری کو دیکھ کے چوتھی لکھتا تھا. تو یہ مخطوطہ کتابیں آپ جائیں ایران کلچر ہاؤس وغیرہ میں خطی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. تو لائبریری میں بھی اگر آپ جائیے گا، پرانی بڑی لائبریری میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری میں، ذاکر حسین لائبریری میں، دوسری لائبریری میں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی، یا رامپور کی لائبریری میں، کہیں بھی جائیں آپ، قم میں جائیں وہاں، تو ایک بخش ہوتا ہے خطی کتابوں کا، یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی جو کتابیں وہ وہاں محفوظ رہتی ہیں. البتہ اکثر جو خطی کتابیں باکس میں بند ہوتی ہیں، وہ سب کو نہیں دی جاتی. محققین جاتے ہیں، بات کرتے ہیں لائبریرین سے، تو ان کو اجازت ملتی ہے اس کتاب کو کھولنے کی اور دیکھنے کی، کیونکہ خطی نسخے نایاب ہوتے ہیں. تو چاہے خطی نسخے ہوں جو آپس میں مختلف ہوتے ہیں، خطی نسخے، یا مطبوعہ چھپے ہوئے پرنٹڈ کتاب بھی. ایک بک وہ کیا نام ہے، پریس سے چھپی ہوئی کتاب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، دوسرے پریس سے چھپی ہوئی کتاب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. تو ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے. وہ مقارنت بعض ہے بعض، اور ان میں سے بعض دوسرے سے نزدیک ہوتی ہیں، یعنی بعض مختلف ہوتے ہیں. فرض کہ ایک ہی کتاب 4 جگہ سے چھپی ہے، تو 3 جگہ کا نسخہ کچھ اور ہے، 3 جگہ کی طباعت کچھ اور ہے، ایک جگہ کی کچھ اور ہے، الگ ہے. تو کبھی مقارن ہوتی ہیں، یعنی ملی ہوتی ہیں، سیم ہوتی ہیں، اور کبھی الگ ہوتی ہیں. ان کی کتابتیں، ان کے نسخے آپس مختلف ہوتے ہیں. حتی ینتہی، اب یہ تحقیق کیوں کی جاتی ہے؟ اما یعنی فی الحدیث، یعنی دراست التحقیق، یہاں سے جڑیے گا، دراست المتن یا تحقیق المتن فی الحدیث اما فی السنت الشریفت فلاں فلاں. یہ ہم تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ حتی ینتہی الی الصحیح من اول اصح، تاکہ ان میں سے جو صحیح ہو یا جو اصح ہو اس تک پہنچا جا سکے. اصح میں نے عرض کیا تھا کہ 2 صحیح لگ رہے ہیں ہم کو، اس میں سے یہ والا بہتر ہے، یا یہ کہ تینوں غلط ہیں، ایک صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح یا اصح تک پہنچا جا سکے. اور صحیح کا وزن زیادہ ہوتا ہے اصح کے مقابلے میں. اصح پڑھنے میں جیسے لگتا ہے ظاہری طور پہ اصح یعنی زیادہ صحیح، لیکن جب آپ اصح کو صحیح سے کمپیئر کیجئے گا تو یاد رکھیے گا ہماری طرف سے جملہ ہمیشہ کہ صحیح زیادہ معتبر ہے. اعتبار صحیح کا ہوتا، اصح کا نہیں ہوتا زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ اصح اس میں تفضیل ہے. خود لفظ اصح بتا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں اور بھی صحیح ہے، دوسرا بھی 2 صحیح ہے، لیکن اس میں یہ زیادہ صحیح ہے. اور جب ہم صحیح بولتے ہیں تو اس کا مطلب باقی سب غلط ہیں، صرف یہی صحیح ہے. تو صحیح کے مقابلے میں سب غلط ہوتے ہیں، اور اصح کے مقابلے میں ایک اور بھی صحیح ہوتا ہے. تو جہاں صحیح لکھا جائے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے. خوب، تو صحیح یا اصح تک پہنچا جائے. خوب، اب فرما رہے ہیں متى كان الاختلاف فی متن الحدیث یتدخل فی اختلاف الحکم کما فی الحدیث التالی. یہ ہمیں تحقیق اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف جو متن کا ہے یہ حکم کے اختلاف کا سبب بن جاتا ہے. تو جب متا کانا یعنی جب کہ اختلاف متن حدیث کا دخیل ہو، اثر انداز ہو اختلاف الحکم میں، تو ایسی صورت میں اب ظاہر سی بات ہے تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے، اور صحیح کو غلط سے الگ کرنا اور جدا کرنا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے تاکہ اس کے اعتبار سے حکم لگایا جا سکے. کما فی الحدیث التالی، اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں اگلے کلپ میں عرض کر رہا ہوں. من جدد قبرا او مثلا مثالا فقد خرج عن الاسلام. میں آپ سے عرض کر رہا تھا ابھی کہ ہمیں متن حدیث میں غور و فکر اور چھان بین اس لیے کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر الگ الگ نسخے ہوتے ہیں اور کسی کتاب میں کچھ چھپا ہے، کسی کتاب میں کچھ چھپا ہے، تو سب کی چھان بین
کرنے کے بعد صحیح نسخے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے یا صح نسخے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اعتبار سے حکم لگانا ہے ہم کو شرعی. تو جب حکم لگانا ہے شرعی تو حکم صحیح نسخے کی بنیاد پر لگائیں. حکم میں اثر انداز ہوتا ہے نسخوں کا اختلاف. جیسے کہ آنے والی مثال میں من حددا قبرن اور مسلا مثالاً من جددا قبرن. اب یہاں پہلی والی روایت ہے کہ ایک ہی روایت کو 3-4 طریقے سے نقل کیا ہے. پہلے سنیے من جددا جیم کے ساتھ من جددا قبرن اور مسلا مثالاً، جو قبر کی تجدید کرے، تجدید قبر کرے، قبر جو ٹوٹ رہی ہے پھر سے اس کو بنائے. اور مسلا مثالاً یا مجسمہ سازی کرے، تمثیل بنائے. فقط خرج عن الاسلام، جو قبر کی تجدید کرے، قبر ختم ہو رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، اس کو پھر سے نئی تعمیر کر دی، قبر کی تجدید قبر کرے یا مجسمہ بنائے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. وصال الشیعہ میں حدیث. البتہ ان حدیثوں کو سننے کے بعد جو آپ سن رہے ہیں آپ لوگ، اس کی بنیاد پہ یہ مت سمجھے کہ اسلام کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اسلام کا حکم جو ہے وہ اپنے فقہا کتابوں میں دیکھیے گا. اس لیے کہ یہ تو ہے ہی روایت، اس لیے بیان ہی کر رہے ہیں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آسانی سے دیکھ کر کے ایک روایت کو آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. حکم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی چھانبین، بڑی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے. تو ابھی صرف پڑھ لیجئے اس کو. اس روایت کو سننے کے بعد آپ کسی کو مسئلہ فتویٰ میں بتا دیجیے گا. فتویٰ بتانے کے لیے اپنی فقی کے حکم کو دیکھیے گا، اس کی کتاب کو دیکھیے. روایت تو بہت سی آتی ہیں، آپس میں روایتیں ٹکراتی بھی ہیں. اب ایک صاحب نے ایک روایت دیکھ کر کے کہہ دیا تھا منبر سے کہ امام سجاد نے بیعت کی یزید کی علیہ باللہ. اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ حضرت علی نے بیعت کی. ٹھیک ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں لا کے دکھانے لگے. بھائی کتاب میں وہ والی کتاب بھی دکھا دی جس کے کتاب کے رائٹر نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے جو کچھ ملا ہم ملتا چلا گیا، ہم اکٹھا کرتے چلے گئے. چونکہ حالات ابھی سازگار ہیں، حکومت جو ہے وہ شیعوں کی ہے، لہٰذا ہمیں جو مل رہا ہے ہم اکٹھا کر لیں. 110 جلد کتاب لکھ ڈالی. کا تحقیق کرنا ہمارے بعد والوں کا کام ہے. اس کتاب کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، اس میں لکھا، جبکہ وہ صاحب کتاب خود کہہ چکے میری کتاب معتبر نہیں ہے پورے طور پہ، ہم نے صحیح غلط سب لکھ دیا. جو ہم چاہتے ہیں اہل بیت کی شان میں جو کچھ جہاں بکھرا ہوا سب اکٹھا کر دیں، اس کو بھی پیش کر رہے ہیں. تو کہنے مقصد یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ صرف فی نفسے وہ نہیں ہوتی. اور بڑا بوال مچا، بڑے مسائل ہوئے. ایک تو خطا بھی ہوئی ان سے، پھر اس خطا کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتابوں کا حوالہ بھی دینے لگے، اس سے اور بات بگڑ گئی. تو جو غلطی ہو گئی اس کو سوری بول کے سائڈ ہو جائیے، اور اس پہ اصرار آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اب ایک روایت اور پڑھ دی اس سال انہوں نے. ابھی 2 سال پہلے کی بات تھی، 2-2.5 سال سے بوال چل ہی رہا تھا. پھر ایک روایت اور پڑھ دی. میں نے خود تو نہیں سنی ان کے منہ سے، مگر بتانے والوں نے بتایا. پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، وہ بتانے والے جانے. کہ ان موصوف نے یہ بھی پڑھ دیا اس سال منبر سے اسی شہر میں، وہیں کے لوگوں کے سامنے. پھر بوال شروع ہو گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا بادشاہ نے کہ یہ بتائیے کہ غالباً ہارون رشید کا نام لیا، کس کا نام لیا، یہ بتائیے کہ جو ہے وہ ہارون کا نہیں لیا، بہرحال بس اپنے زمانے بادشاہ کا نام لیا، جس کا بھی لیا وہ بہرحال. تو میں نقل قول کر رہا ہوں، میں نے خود ان سے سنا نہیں کہ جو ہے آج کون سا دن ہے، آج 30 رمضان ہے یا عید کا پہلا دن ہے. ان کا امیر المومنین جو آپ کہیں، تو امیر المومنین کہا بادشاہ کو، امیر المومنین جو آپ کہیں. انہوں نے کہا میرے اعتبار سے تو آج پہلی ہے. تو امام نے روزہ افطار کر لیا، کہا کہ ہاں پہلی ہے. پھر جب وہ چلا گیا بادشاہ تو کہا واللہ الیوم، خدا کی قسم آج جو ہے وہ 30 رمضان ہے. تو روزہ آپ نے توڑ دیا، پتہ نہیں کیوں. تو اس طرح کی چیزیں آپ جو روایت اب انہوں نے پڑھ دیا ممبر سے، ہو سکتا ہے کہیں پڑھا ہو کتاب میں انہوں نے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز جو آپ کتاب میں دیکھیں وہ پڑھ دیں. خوب، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ روایتیں پڑھیے گا تو اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صحیح ہے. صحیح اور غلط کا فیصلہ تحقیق و چھانبین کے بعد ہوگا، اور فتویٰ اپنے فقی کی کتاب سے لے کے بتائیے گا لوگوں کو. من جددا قبرن، جو قبر کتاب کی تجدید کرے، جب تمثیل بنائے، وہ مجسمہ بنائے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. فقط رویا من جددا ہے،
من جدد بالجیم المعجمۃ و یعنی تجدید القبر بعد اندراسہ. یہ روایت ایک پہلے مرحلے میں اس طریقے سے وارد ہوئی ہے ایک جگہ. کیا؟ جیم معجمہ ان نقطے والے جیم کے ساتھ، جیم معجمہ یعنی جیم کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی قبر کی تجدید کرنا اس کے اندراس یعنی اس کے ختم ہو جانے کے بعد اور مٹ جانے کے بعد، نشان قبر مٹ گیا پھر سے قبر بنانا اس کو. ورویا من حدد بالحاء المہملہ بیان تسنیم القبر. اور ایک روایت ہوئی ہے حددہ کے ساتھ آئی ہے، حددہ ہے کے ساتھ، ہائے مہملہ نہیں ہے کے ساتھ، بغیر نقطے والے کے ساتھ. اس کا مطلب ہوتا ہے تسنیم القبر. تسنیم القبر کا مطلب ہوتا ہے قبر کو اونٹ کی پشت کے طریقے سے، کوہان شتر کے طریقے سے اونچا کرنا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو قبر کو اونچا کرے وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تیسری صورت یہ ہے من خدد خے کے ساتھ، خائے معجمہ نقطے والی خے کے ساتھ. وہ یعنی شق القبر، قبر کو کھودنا، شق قبر جو ہے یہ جو کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور ایک جگہ یہ آیا جدسا، دال جیسے آ گیا، بالجیم المعجمہ من اولی وسائل ثلاثیہ من آخری. شروع میں جیم ہے، آخر میں سا ہے، ثلاثی تین نقطے والی، ثلاثی تین نقطے والی سے. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ یعنی جعل القبر المدفون فیہ میتن قبرن لمیت آخر. یعنی وہ قبر کے جس میں پہلے سے ایک میت مدفون ہے، دفن ہے، اسے دوسری میت کے لیے قبر قرار دینا. یعنی پہلے سے جو قبر میں ہے مردہ ایک قبر میں آلریڈی، اسے کھود کر کے پھر سے اس میں دوسری میت قرار دینا. جو یہ کام کرے گا وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہوگا. فإن كل واحد من هذه المعاني المذكورة يتدخل في تحديد معنى الحكم. ان میں سے ہر ایک، چاہے آپ حددہ پڑھیے، جددہ پڑھیے، خددہ پڑھیے، جدسا پڑھیے، جو پڑھیے گا اس کے اعتبار سے معنی بدل جائے گا، حکم بدل جائے گا. تو تحدید معنی الحکم، معنی حکم کی حد بندی یعنی معین کرنے میں دخل انداز ہے، اثر انداز ہے ہر لفظ. تو جیسا لفظ پڑھیں گے ویسا معنی ہوگا. لہٰذا ضروری ہے کہ آپ تحقیق و چھان بین کیجیے. وکما فی الحدیث التالی، اور اس طریقے سے آنے والی حدیث میں بھی ہے. اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اگلے درس میں بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.